السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے۔ اگر آپ اپنا قرآن مجید مکمل اور درست پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنی تجوید ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور تجوید کے قواعد آسان ہی تلفظ میں سیکھنا چاہتے ہیں، آسان بات چیت میں سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہے۔ تو چلے سب سے پہلے میں بتاتی چلوں، ہم نے آخری 3 پارے پڑھ لیے ہیں، اس وقت ہم 27ویں پارے میں ہیں اور یہ ہماری 27ویں پارے کی آخری صورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم پارہ نمبر 1 سٹارٹ کریں گے اور اسی طرح یہ سفر ہمارا چلتا رہے گا اور آپ مکمل قرآن مجید ہماری اس کلاس میں پڑھ سکیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ پارہ 27 یعنی کہ پارہ 27 سورۃ الحدید، آیت نمبر 13، آیت نمبر 12 تک۔ کل ہم نے آیت نمبر 11 اور 12 پڑھی تھی، 2 آیات پڑھی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ہی آیت پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ لمبی آیت ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ تقریباً 1 آیت ہے۔ اگر ہمارے پاس گنجائش بچی تو ہم دوسری آیت بھی پڑھ لیں گے، لیکن چلیں اب اس آیت کو ہم سیکھتے ہیں کہ عام طور پہ کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں اور لفظ کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ یوم یقول المنافقون، سب سے پہلے اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ یعنی کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں یوم یقول، ما نہیں ہے، یہ میم زبر ما ہے، اسی لیے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ میم کو زبر کی وجہ سے لمبا نہیں کرنا۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ زبر زیر پیش، یاد رکھیں زبر کی مقدار ہوتی ہے جیسے کہ میم زبر ما، زیر کی مقدار ہے میم زیر می اور پیش کی مقدار ہے میم پیش مو۔ اگر زبر آئے اور آپ پڑھے ما، زیر آئے پڑھے می، پیش آئے پڑھے مو، دیکھیں سمجھ بھی نہیں آتی بندے کو غلطی کیسے ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی غلطی کو خود پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، خود اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یوم یقول، یا کو لمبا نہیں کرنا، یا پہ زبر ہے، یا زبر یا، ہاں قاف پیش واو خو، واو مدہ کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا، واو مدہ کو ہم نے کھینچ کے پڑھا کیونکہ واو مدہ ہے۔ تو میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ یوما پڑھیں گے تو الف مدہ بن جائے گا، یومی پڑھیں گے تو یا مدہ بن جائے گا، اور یومو پڑھیں گے تو یہ والا واو مدہ بن جائے گا۔ واو مدہ کہتے ہیں جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، یا مدہ کہتے ہیں جب یا ساکن ہو اور اس سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو، الف مدہ کہتے ہیں جب الف سے پہلے زبر ہو، جیسا کہ یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ یا مدہ ہے، ان کو کھینچ کے پڑھتے۔ اس کے علاوہ زبر زیر پیش کو کسی بھی صورت میں کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ ہاں اگر کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو تو ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ان کو بھی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ قاف کے 6 اور ساتھی لفظ بھی ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پر پڑھنا۔ یاد رکھیں 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ ان کا مجموعہ ہے خسوہ، ضغطن، قز، یعنی کہ خا، صاد، ضاد، غین، طوا، قاف، زوا۔ یاد رکھیں قاف یہ والا، دوسرا کاف ہوتا ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ 7 حروف جن کا نام ہے حروف مستعلیہ، یہ ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منافقون، نون کھڑی زبر نا، فا زیر فی، میم پشمو، اب آپ دھیان دیں میم پشمو
نون کھڑی زبر نا، منا، فازر فی، منافی، منافی نہیں ہے، منافقون، قاف پیش واو قو، موٹا قاف بھی اور واو مدہ بھی، والمنافقات، پھر سے قاف موٹا، للذین آمنوا زورونا، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں آگے جو آپ کے پاس ہے یہاں پہ اخوا کا قاعدہ ہو رہا ہے، میں نے اس قاعدے کے اوپر گزشتہ کلاس میں تفصیلی بات کی تھی، لیکن چلیں میں پھر سے آپ کو سمجھا دیتی ہوں اخوا کا قاعدہ کیسے ہوتا ہے، آپ نے بھی ادا کرنا ہے۔ یعنی کہ عام طور پہ آپ پڑھتے ہیں آمنوا زورونا، ایسے ہی پڑھتے ہیں، آپ نے اخوا کا قاعدہ ہی نہیں ادا کیا، آپ نے تجوید کے ساتھ قرآن ہی نہیں پڑھا۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب کبھی اس طرح کا نون ساکن آ جائے، یہ بھی نون ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے، یا تنوین آ جائے، تنوین کہتے ہیں دو زبر کو، دو زیر دو پیش کو، جیسے کہ یہ دو زیر ہے، جیسے کہ یہ دو زبر ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ ویسے اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو ادا کرتے ہوئے نون کی آواز آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نورن، آ رہی ہے نا نون کی آواز، یہاں پڑھتے ہیں بسورن، یہ تو آگے کوئی قاعدہ ہو رہا ہے تو کچھ اور پڑھنا ہے اس کو، لیکن میں بتا رہی ہوں اس کو اس لیے نون تنوین کہتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اخفا 15 ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ آج بھی اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، وہ 15 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو ہم نون کو چھپا کے پڑھیں گے۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا، عربی میں خفی چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا موقع دیتے ہیں نون ساکن کو چھپانے کا۔ حروف اخفا 15 ہیں، کون کون سے نوٹ فرما لیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ ہے وہ 15 حروف اخفا جو ہمیشہ ہی چھپانے کا موقع دیتے ہیں نون ساکن کو اور نون تنوین کو۔ اب اس کو ہم چھپائیں گے کیسے؟ یاد رکھیں چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا، یعنی یہاں پہ رکنا بھی ہے۔ آمنوا زورونا، زوا کو پر پڑھنا ہے، را کو، چلے زوا کو تو ہم نے تب پر پڑھا کیونکہ زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، وہ 7 حروف کے گروپ میں شامل ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ لیکن را کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ را جو ہے پیش اور زبر کی صورت میں پر پڑھی جاتی ہے، زیر کی صورت میں باریک پڑھی جاتی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے آمنوا زورونا، را پیش واو رو، مدہ کرنا ہے آپ نے ضرور۔ نقتبس، قاف کے اوپر ہو رہا ہے جناب کلکلا، کلکلا ہونے کے لیے لازمی ہے 5 ایسے حروف ہیں جب ان کے اوپر جزم آ جائے، جزم کہتے ہیں جو قاف کے اوپر آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، تو جزم آ جائے تو اس کو جھٹکا پیدا ہوتا ہے اس لفظ کے اوپر، اسی کو کلکلا کہتے ہیں۔ کیسے؟ نقتبس، نقتبس، جیسے کہ اور کوئی یہ عذاب ہم نے وقف کیا تو یہاں پہ کلکلا بنا، باب، با ساکن ہو جائے گا نا، آپ کہیں گے ہاں تو پیش ہیں، لیکن یہ توا جو آ رہا ہے اس پہ بہتر ہے وقف کر لیا جائے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو پھر تو ساکن ہو جائے گا، ساکن ہو گیا تو پھر کلکلا پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نقتبس من نورکم، یہاں پہ غننے کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، سائڈ پہ بے شک لکھ لیں کہ غنہ کرنا ہے، کیسے ہوتا ہے غنہ؟ من نورکم، اس قاعدے کا نام ہے ادغام بالغنہ، یہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا میم واو نون ان 4 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو ان کو آپس میں ملا کے بھی پڑھتے ہیں اور غننے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ اب جتنے پرانے میرے پڑھنے والے بچے ہیں اس کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہوں گے بھئی روز نہ ایک ہی بات بتائی جاتی ہے، میں ان لوگوں کے لیے بتاتی ہوں اگر ایک بھی ہماری کلاس میں نیا بچہ آتا ہے تو ان کے لیے قواعد ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک بھی فرد، بچہ یا فرد کہہ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر بڑے پڑھنے والے ہیں، میرے لیے بچے ہی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں میرے، تو کوئی ایک فرد بھی نیا آئے اور اس کو کوئی ایک چیز بھی سیکھنے کے لیے مل جائے تو اللہ پاک اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو سیکھنے کا موقع ملے۔
قیل ارجعوا وراءکم، قاف کو ہم نے موٹا پڑھا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ کیا ہم نے، قی لمبا کرنا یا مدہ تھا، لارجعوا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی۔ اب یہاں پہ کیا صورتحال ہے، یہاں پہ را ساکن ہے تو ہم اس سے پیچھے جھانکیں گے، پیچھے حرف پہ زبر یا پیش ہے تو را پور پڑیں گے، پیچھے حرف نیچے زیر ہے تو را باریک پڑیں گے، تو یہاں پہ را کون سی بن رہی ہے، پور۔ قیل ارجعوا وراءکم، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں جی او، سکھانے کے باوجود بھی جی او پڑھنے والے کچھ سٹوڈنٹس ہیں میرے، تو ہم اس کو پڑھیں گے قیل ارجعوا وراءکم، مد کا دھیان رکھنا ہے، مد کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ وہ مد ہے جو 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے، تو اکثر لوگ اس کو شارٹ وراءکم پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جب اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو پڑھنا ہے نا، صرف یہ اسی لیے تو نہیں ہے کہ بس یہ لکھنے کے لیے آتی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے وراءکم فالتمسوا نورا، واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، نورا، را کو ہم نے پر پڑھا، کیونکہ اگر را کے اوپر 2 زبر پڑھیں گے تو بھی را پر پڑی جائے گی، اور را کے اوپر اگر 1 زبر پڑھیں گے تو بھی را پر پڑی جائے گی، وقف کی وجہ سے را پہ 1 زبر الف کے ساتھ پڑی جائے گی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، فَضُرِبَ زواد کو پر پڑا، را کو باریک پڑا، بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف ایک لفظ ادھر دیکھنا ہے آپ نے اور ایک ادھر دیکھنا ہے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو دونوں ہونٹ بند ہو جائیں گے اور غننے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اس قاعدے کا نام ہے اخفاء شفوی، پچھلی کلاسز میں نے ڈیٹیل سے بورڈ کے اوپر سکھائے بلکہ نوٹس بھی بنوائے ہوئے ہیں۔ بینہم بسور لہ باب، پھر سے کلکلا، باطنہ فیہ الرحمۃ، باطنہ، با زبر الف، با الف مدہ، طوا زیر طوی، ٹھیک ہے، دیکھ لیں اب طوا کو ہم نے پر پڑھا ہے، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، باطنہ فیہ الرحمۃ، را کو پھر سے پر پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، یہ جو آپ کو ہا نظر آ رہا ہے اس کو اکثر لوگ فی ہیر پڑھ لیتے ہیں، آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے فی ہیر، فی ہیر رحمت، رح، یہ ہا ہے یہ ہا ہے، فی ہیر رحمت وظواہرہ، زوا کو پر پڑا، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھا، را کو بھی پر پڑا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے اسی لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ان لفظوں کو آپ یاد کر لیں کیونکہ یہ بار بار آتے ہیں، الف سے پہلے حرف پہ زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس لیے تو یہ الف مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ من قبلہ العذاب، یہاں پہ پھر سے اخفاء کا قاعدہ اور ہے، سن لیں، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے تو اس لیے ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے، من قبلہ، قاف موٹا، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، با اور لام کو قاف کو کسی صورت میں لمبا نہیں کرنا، کیوں، قاف زیر قی، با زبر با، قیبا، لام زیر لی، قیبالی، اب قیبالی کا لیا یا قیبالی کا لیا، استغفر اللہ، یا قیبالی کا لیا، ساری صورتوں میں غلطی ہو جائے گی، ہم نے پڑھنا ہے قبلہ العذاب، اکثر لوگ پڑھتے ہیں عذاب لیکن یہ لکھا ہوا ہے عذاب، عذاب نہیں ہے، یہ عذاب الف سے ہوتا ہے تو معنی ہی بدل جائے گا، عذاب عین کے ساتھ ہے تو اس کو ایسے پڑھیں گے ہی تو حق ادا ہوگا، وقت کی وجہ سے با ساکن ہو گیا، ساکن با کی وجہ سے یہاں پہ کلکلا ہوگا اور جس کو ہم جھٹکے کی کیفیت کہتے ہیں، اور آج کے لیے ہماری ایک آیت کافی ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم 2 آیات آرام سے پڑھ لیں گے، چھوٹی آیات ہوں تو ہم 7-8 بھی پڑھ لیتے ہیں، 10-12 بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بڑی آیات
اتنی ہم پڑھیں گے جتنا ہم اچھے طریقے سے سیکھ سکیں. اللہ پاک ہم کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.